السلام علیکم. شعر نام میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد باسط ظہیر. سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز. بوجھ کندھوں سے کم کرو، فقط دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا. مزدور جو سب کی سنتا ہے لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں. آج سے ملک بھر میں یوم مزدور ڈے منایا جا رہا ہے. آج کے دن بھی مزدور طبقہ روزی کمانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور. ماہ سیام کے شروع ہوتے ہی قصور میں پھلوں کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں. دکانداروں نے پھل اور دیگر چیزوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا. کورونا وائرس سے خدشات پتوکی میں لاک ڈاؤن جاری. کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا. کاروبار نہ ہونے سے دکاندار پریشان. نوبت واقعہ کشی تک پہنچ گئی. یار خان لکڑ منڈی چوک میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف بڑی کارروائی. ذخیرہ کی گئی اشیاء خوردنوش کو قبضے میں لے لیا گیا. ایک شخص گرفتار. اور مظفر گڑھ میں پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین مبینہ مقابلہ. ایک ڈاکو ہلاک، ایک زخمی. پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف سنگین نوعیت کے 50 سے زائد مقدمات درج تھے. تفصیلات میں سب سے پہلے مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے بات کریں گے. بوجھ کندھوں سے کم کرو، فقط دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا. مزدور جو سب کی سنتا ہے لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں. آج ملک بھر میں ننکانہ صاحب میں بھی مزدوروں کا عالمی دن تو منایا جا رہا ہے لیکن محنت کش آج بھی روزی کمانے میں وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. مزید جانتے ہیں چودھری محمد کامران کے اس رپورٹ میں. آج پاکستان سمیت دنیا بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. جن کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے وہی مزدور 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت مزدوری اور مشقت کرنے پر مجبور ہیں. یوم مزدور منانے کا مقصد مزدور کی حالت میں بہتری لانا ہے، مگر پاکستان بننے سے لے کر آج تک غریب مزدور کے حالات بدلنے کے لیے بلند و باغ دعوے کرنے والے حکمرانوں نے اپنے مالی حالات تو سنوار لیے، مگر غریب مزدور آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے. بھائی سانو سر نہیں پتا بھی اج عالمی دن ہے مزدوراں دا، پر اسی کی کریے، مجبور ہیں کہ اسی شام نو روٹی کماواں گے تے بچیاں نو کھلاواں گے. عمران خان اتنے دعوے کر رہے ہیں، غریباں نو کوئی چیز مل نہیں رہی. تقریباً 2 ماہ ہو گئے نے، کوئی غریباں نو چیز ملے گی تے اسی گھر بیٹھ کے کھاواں گے. کرونا وائرس دی وجہ تو 2 ماہ ہو گئے نے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. مزدوروں کا عالمی دن بھی آج ہے. ہمارا بھی دل کرتا ہے پھرنے کو، مگر کیا کریں، بچوں کا شام کو پیٹ بھی تو پالنا ہے. اس کے علاوہ ہمارا اور ذریعہ کوئی نہیں. حکومت کو چاہیے کہ ہمارے لیے کچھ کریں. ہم 2-3-2.5 مہینے سے ادھر ویلے پھر رہے ہیں، کوئی کام نہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے مزدور طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے. مزدوروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. کیمرہ مین ہارون شاہ کے ساتھ چودھری محمد کامران، میٹرو 1 نیوز، ننکانہ صاحب. خانیوال میں 1 مئی یوم مزدور منایا جا رہا ہے، مگر چھٹی کے روز بھی مزدوروں کا کام کاج میں یہ دن مصروف ہے. مزید احوال جانتے ہیں نعیم اقبال سے. بالکل، آج 1 مئی ہے اور 80 سے زائد ممالک کے اندر جو ہے یوم مزدور ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. لیکن میرے دیش کے مزدور جو ہیں وہ آج بھی مزدوری کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ان مزدوروں سے جب ہماری بات ہوئی کہ آج مزدور ڈے اور آپ مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کا یہی جواب تھا کہ اگر ہم مزدور ڈے منانے لگ گئے تو ہمارے شام کو چولہے جو ہے وہ کیسے جلیں گے. ان کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم پہلے ہی پریشان ہیں، کیونکہ 1 ہفتے کے اندر بڑی مشکل سے جو ہے وہ 2 دن کی مزدوری لگتی ہے، لیکن آج کل وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو ان مزدوروں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے قانون سازیاں کی جاتی ہیں، مختلف اینگل سے جو ہے وہ پالیسیاں بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن مزدوروں کا نام استعمال کیا جاتا ہے. مزدوروں کے نام پر بڑے بڑے جو ہے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن آج تک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے مزدوروں کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی جو ہے وہ تیار نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے مزدور طبقہ جو ہے وہ آج بھی پس رہا ہے. ظلم کی اس چکی کے اندر جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا یہی مزدور طبقہ ہے، جس کے نام پر جو ہے آج مزدور ڈے منایا جا رہا ہے. لیکن خانیوال شہر کے چوکوں چراہوں کے اوپر جو ہے وہ مزدور مزدوری کے لیے دکھائی دے رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو کچھ مزدوروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ سمجھ کر جو ہے ہم خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں. اور ان کے بچوں کی نظریں جو ہے وہ سوال کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ ہمارے والدین جو ہے وہ صبح سے نکلے ہیں، شام کو خالی ہاتھ واپس لوٹ کے آ رہے ہیں، اور ہمارے والدین کے ہاتھوں کے اندر کیا ہے، کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے ہیں یا
نہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ مزدور انتہائی پریشان دکھائی دے رہا ہے. اب حکومت وقت کو چاہیے کہ ان مزدوروں کے لیے جو ہے وہ کوئی بہتر حکمت عملی جو ہے وہ تیار کرے تاکہ ان کی مشکلات کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہو سکے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ ہمیں ڈیٹیلز دے رہے تھے. آگے بڑھیں گے. ماہ سیام کے شروع ہوتے ہی قصور میں پھلوں کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں. دکانداروں نے پھلوں اور دیگر چیزوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ قصور میاں کاشف سے. کاشف, بتائیے گا کہ خود ساختہ اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں میں, مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, رحمتوں اور برکتوں والے ماہ سیام کے آتے ہی قصور میں گرا فروش جو ہیں وہ بے لگام ہو چکے ہیں. پھلوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ من چاہا اضافہ کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہری جو ہے وہ کافی پریشان ہے. یہاں پر میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. چچا جی, کیا کہیں گے, ماہ رمضان کے آتے ہی قیمتوں میں جو ہے اضافہ کر دیا, کیا کہیں گے؟ پھٹیاں لاتی ہیں پھٹ کے رہن جو کوئی نہیں. 100 روپیے نیبو ملتے 200 تو 500 دے پے, کھجور 300 روپیے 350 سے 200-250. کیلا جڑا ملتا سی 50 روپیے ہوئے گا 150 روپیے 120 روپیے 200 روپیے. جی جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک جانب تو وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی جو ہے وہ گرا فروشوں نے جو ہے وہ خود ساختہ مہنگائی کر دی ہے. جو پھلوں کی قیمتیں ہیں وہ دگنی سے بھی جو ہے تگنی ہو چکی ہیں, لیکن پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ مکمل طور پر قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے. ننکانہ صاحب کی سکھ برادری بھی پاکستان کے پہلے تعلیمی چینل ٹیلی اسکول کی نشریات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے. اس حوالے سے مزید دیکھیں گے یہ رپورٹ. پاکستان کے پہلے تعلیمی چینل ٹیلی اسکول کی نشریات سے ننکانہ صاحب کی سکھ برادری کے طلباء اور طالبات بھی بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہونے سے ان کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو رہا تھا. حکومت پاکستان ٹیلی اسکول کی نشریات شروع کرانے کا فیصلہ بروقت اور قابل تعریف ہے. جو ٹیلی اسکول عمران خان صاحب نے پاکستان گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا ہے اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہے. میرے بچے, میں اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا جب کرونا وائرس کی وجہ سے جو پاکستان میں اسکول کالجز سب کچھ بند تھے, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ایک ٹیلی اسکول کے نام سے جو بچوں کی اسٹڈی کے لیے اپریشیبل کام کیا ہے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. سکھ برادری کے طلبہ بھی اپنے گھروں میں صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ٹیلی اسکول سے اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے ننکانہ صاحب میں تمام کیبل نیٹ ورک پر ٹیلی اسکول کی نشریات شروع کرانے پر ضلعی محکمہ تعلیم کا شکریہ ادا کیا ہے. اسکول بند تھے اور میں ان کی اسٹڈی کے لیے بہت پریشان تھا. پاکستان ٹیلی اسکول نے اور پاکستان گورنمنٹ نے جو سٹیپ لیا ہے یہ بہت اپریشیبل ہے اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ بچے پاکستان ٹیلی اسکول کو دیکھ کے اپنے طور پہ اپنی مرضی سے اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کی پریشانی بالکل ختم ہو گئی ہے. ٹیلی اسکول سے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ان سکھ طلبات نے دوسرے بچوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی گھروں میں بیٹھے ٹیلی اسکول سے اپنی پڑھائی جاری رکھیں. کیمرہ مین مرزا حماد ریاض الحق کے ساتھ شیخ سلمان خالد, میٹرو 1 نیوز, ننکانہ صاحب. آگے بڑھیں گے. مظفر گڑھ میں عوامی شکایات پر ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کا سبزی منڈی کا دورہ کر کے قیمتوں کا جائزہ لیا. مزید جانتے ہیں محمد ابراہیم کی اس رپورٹ میں. مظفر گڑھ میں عوامی شکایات پر ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے سبزی منڈی کا دورہ کیا اور فروٹ پر لگنے والے بولے کا بھی جائزہ لیا. مارکیٹ کمیٹی اور پرائس کنٹرول کمیٹی کو ہدایت جاری کی کو ریٹ لسٹ چیک کریں اور جو بھی زیادہ منافع پر بیچ رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ڈی سی مظفر گڑھ کہنا ہے کہ ناجائز منافع کرنے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. اگر کوئی ریٹ سے زیادہ منافع لے گا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ماہ رمضان میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. غریب آدمی فروٹ لینے سے قاصر ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں فروٹ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں. ڈی سی کا کہنا ہے کہ گراں فروشوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. شہریوں نے ضلع انتظامیہ کو مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کو کہا اور تاکہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. عوام ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہے اور چھوٹے دکانداروں کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں. کیمرہ مین محمد عقیل کے ساتھ رائے محمد ابراہیم, میٹرو 1 نیوز, مظفر گڑھ.
कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र पतोकी में भी लॉकडाउन से कारोबार ठप होकर रह गया। कोरोना वबा होने से दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी अजहर तुफैल से। जी अजहर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह पतोकी में भी कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन का सिलसिला बरकरार है। आपको बताता चलूँ, इस कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मिचा रखी है और इस कोरोना वायरस की वजह से लोगों के कारोबार बिल्कुल तबाह है। मेरे साथ इस वक्त पतोकी उस्मान मार्केट के सदर मौजूद हैं। जी, उनसे हम जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ सनतों को खोलने के लिए SOPs जारी किए हैं, हमारा भी पंजाब गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमारे लिए जो छोटे दुकानदार हैं हमारे लिए भी SOPs जारी किए जाए ताकि हम भी अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा सकें। जी बिल्कुल, आपने इधर जो उस्मान मार्केट के सदर थे उनके तासरात सुने। उनका ये कहना था कि जो ये छोटी दुकानदार वाले हैं इनको भी रिलीफ दिया जाए, दुकान खोलने की इनको भी इजाज़त दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा दिहाड़ीदार तबके को परेशान किया। कबीरवाला में भी एक ऐसा ख़ानदान है जो कि 3 मासूर बच्चों के साथ हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर है। मज़ीद जानते हैं नदीम किल से। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशान हुआ है वो दिहाड़ीदार तबका हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका कोट बहादुर के एक ऐसे घर में जिस घर में 3 बच्चे जो हैं वो माजूर हैं और उनका कमाने वाला जो वालिद है वो दिहाड़ी करता है। उनका कहना है कि मौजूदा लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ियाँ नहीं लग रही और हमारे घरों में फाकों की नौबत तक पहुँच गई है। हमारे साथ इस घर की जो है बच्चों की वालदा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं ਇਹ ਕੁਛ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਭਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਪਏ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल, जैसा कि ये इन बच्चों की वालदा है उनका भी ये कहना था कि इस मौजूदा लॉकडाउन में भी हमारे पास ना तो कोई हुकूमत की तरफ से इमदाद आई है और ना ही किसी मुखय्यर हज़ात की वजह से हमारे पास ना राशन पहुंचा है ना ही कोई इमदाद पहुंची है। मैं हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इमदाद दी जाए और इस मौजूदा लॉकडाउन में और हमारे ये बच्चों का इलाज करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस और डाकुओं के माबैन मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर तहसील जतोई के एक मकान पर छापा मारा। मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग से एक डाकू को हलाक और एक को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ संगीन नौयत के 50 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। सिंध के दूसरे शहरों की तरह सांगड़ में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अशफाक सुलैरी से। जी अशफाक, क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा। मुताबिक मसलसल सांगड़ में भी लॉकडाउन का जो है यहाँ पर सिलसिला जारी है, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो सांगड़ में लॉकडाउन कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट की जानिब से SOPs जो बनाई गई हैं उसको भी यहाँ पर फॉलो करते हुए लोग नज़र नहीं आ रहे। दुकानें जो है मार्केट है वो शटर बंद कर यहाँ पर खोल दी गई हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये यहाँ पर ये ऐलान किया गया है कि ऑनलाइन आप यहाँ पर दुकानदारी कर सकते हैं, लेकिन सांगड़ के अवाम और सांगड़ के दुकानदारों ने इस चीज़ को मसरत कर दी। उनका कहना है कि सांगड़ के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का सिलसिला यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, जबकि दूसरी जानिब यहाँ पे पुलिस की जानिब से भी यहाँ पर नरमी कर दी गई है। तो अगर खबर हाल हम कहा जाए कि सांगड़ के अंदर लॉकडाउन जो है अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर शोएब खान जदून की ज़ेर सदारत गंदम की खरीदारी मुहिम का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि ज़िले में महकमा खुराक पंजाब ने अब तक 28,96,410 बोरी काश्तकारों को जारी किया है और 18,23,780 बोरी गंदम खरीदारी ली गई है। इजलास में बताया गया कि ज़िले में हुकूमत महकमा फूड को 35,57,000 बोरी गंदम की खरीदारी का टारगेट दिया है, जो कि इंशाअल्लाह पूरा किया जाएगा। बिहारी के नवाही इलाके लड्डन कोरोना वायरस के बायस ज़िले भर में लॉकडाउन और दफ़ा 144 पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इंतज़ामिया की तरफ से अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं, लेकिन लड्डन में इंतज़ामिया की गफलत से बगैर कोरोना वायरस हिफाजती इक़दाम के मवेशी मंडियाँ लगाई जा रही हैं।
ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੋ ਜੁਮਾ ਨਾ ਪੜੋ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਮੰਡੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ पाबंदी नहीं करते मस्जिद पाबंदी करते हैं। पंजाब भर की तरह सियालकोट में भी लॉकडाउन के दौरान बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट उस्मान भट्ट की इस रिपोर्ट में। एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ रमजानुल मुबारक के महीने में महंगाई से शहरियों के औसान खता हो गए। रोज़ेदार रमजानुल मुबारक में खजूर से रोज़ा खोलते हैं मगर खजूर महंगी होने की वजह से शहरी परेशान हाल हैं। उनका कहना है कि खजूर पहले 100 रुपए किलो फरोख्त हो रही थी, अब 400 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। दीगर से मैं खजूरें लेने आया हूँ जो कि एक तो पहले मुझे कोई दुकान नहीं मिली खजूरों वाली, ठीक है, जो मिली है उस पर खजूरें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो हमारे पोर्टेबल नहीं है, ठीक है, जो चीज़ 200 की थी वो इस टाइम 400 रुपये की है। दुकानदारों का कहना है कि पाक ईरान बॉर्डर बंद होने की वजह से खजूर महंगी है, अगर पाक ईरान बॉर्डर खोल दिया जाए तो खजूर वहाँ से सस्ती मिल जाती है। पाक ईरान बॉर्डर बंद होने की वजह से माल नहीं आ रहा, जिस वजह से खजूरें बहुत महंगी हैं तो हम महंगे दामों बेचने में मजबूर हैं। लॉकडाउन की वजह से हर तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू करे ताकि रमजानुल मुबारक में रोज़ेदार रोज़ा भी आसानी से खोल सके। लॉकडाउन के दौरान महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक में खजूरों के साथ रोज़ा अफ्तार करना भी मुश्किल हो गया है। कैमरा टीम के साथ उस्मान भट्ट, मेट्रो 1 न्यूज़, सियालकोट। डस्का में खलक मोहम्मदी फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहक़ ख़ानदानों में रमज़ान मुबारक के लिए राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ गुजरावाला अज़मत नकवी अपनी इस रिपोर्ट में। तवील लॉकडाउन के बायस डस्का में भी हजारों खानदानों के अफराद को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में खुल्क मोहम्मदी फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहक़ खानदानों के घरों में राशन पहुँचाने का सिलसिला जारी है। हर साल की तरह इस साल भी गुज़श्ता 25 सालों से खुल्क मोहम्मदी फाउंडेशन की तरफ से अलहाज बाबा जी खालिद महमूद मक्की मन्नी साहब चूँकि वो अफ्तारियों सहरियों का बहुत बड़ा प्रोग्राम करते थे, इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस की वजह से वो शायद मुश्किल हो जाए। जब से लॉकडाउन हुआ है और कोरोना वायरस की बीमारी आई है, इस हवाले से डस्का शहर में बहुत सारे घरों में सैकड़ों घरों में जो है हमारे कारकुन जो है वो पका पकाया खाना जो है वो दे के आ रहे हैं। खुल्क मोहम्मदी फाउंडेशन की जानिब से इससे कबल भी मुस्तहक़ अफराद के लिए रमज़ान के अलावा सारा साल ही एक वसी दस्तरखान लगाया जाता रहा है। ताहम और शहनामे में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।